السلام علیکم ڈیفینس لورز بھارتی وزیر اعظم کے مطابق انڈین ایئر فورس نے بادلوں میں چھپتے ہوئے اور پاکستان ایئر فورس کے ریڈار سے اپنے طیاروں کو بچاتے ہوئے کمال مہارت سے پاکستان کے شہر بالا کوٹ کے قریب جابا کے مقام پر 2 درختوں اور ایک کوے کو نشانہ بنایا۔ فرینڈز، یہ اتنا گھاتک حملہ تھا کہ اس پریسیشن سٹرائک کے نتیجے میں پاکستان کے 2 درخت اور ایک کوا موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں بھارتی ایئر فورس نے کامیابی سے پاکستان کو ماحولیاتی نقصان پہنچایا۔ اس کے جواب میں پاکستان ایئر فورس نے 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ سے بھارتیوں کو دن دہاڑے پریسیشن سٹرائک یا سرجیکل سٹرائک کا طریقہ کار عملی طور پر کر کے دکھایا اور بتایا کہ بیٹا، پریسیشن ایئر سٹرائک یا ان کی زبان میں سرجیکل سٹرائک اصل میں ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آخر پاک فضائیہ کو ایسا کیوں کرنا پڑا اور بھارتی ایئر فورس نے کس طرح پاکستان کے 2 درخت اور ایک کوے کو نشانہ بنایا، یہ تمام تر تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ابھینندن کی چائے کے ساتھ مہمان نوازی اور بھارتی ایئر ڈیفنس کی جانب سے کامیابی سے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کی تفصیلات پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ 26 فروری رات گئے نیو دہلی کے جنوب میں واقع بھارتی ایئر فورس بیس گوالیار پر موجود نمبر 9 اسکواڈرن ولف پیک، جن کا نیا نام گیدڑ پیک ہونا چاہیے، اس کے 6 میراج 2000 طیاروں کو اسرائیلی کمپنی رافائل کے اسپائس 2000 میزائلوں سے لیس کرنے کے بعد ٹیک آف کیا گیا۔ ان طیاروں کا ہدف پاکستان میں بالا کوٹ کے ایک قریبی گاؤں جابا میں ایک بورڈنگ ریلیجیس اسکول یعنی مدرسے کو نشانہ بنانا تھا۔ اس مدرسے میں 200 کے قریب 8 سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے بچے زیر تعلیم تھے۔ یاد رہے کہ انڈیا کے اسی ایئر فورس اسٹیشن پر میراج 2000 کے 2 اسکواڈرن 9 اور 7 اسٹیشنڈ ہیں، اور ادھر ہی انڈین ایئر فورس کے ٹیکٹکس اور ایئر کامبیٹ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا آفس موجود ہے۔ اس آفس نے ہی 26 فروری کی رات معراج طیاروں کو بھارتی وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر کمال ہوشیاری اور بادلوں میں چھپا کر خراب موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طیاروں کو اڑانے اور اس گھاتک حملے کے لیے تمام تر کارروائی کی منصوبہ بندی کی۔ ان فرینچ طیاروں کو بھارتی ایئر فورس کے مہان روسی ساختہ Su-30 MKI، جس کا نام سن کر دشمن کانپ اٹھتا ہے، اس کے نمبر 15 اسکواڈرن یعنی فلائنگ لانسز نے 2 گھنٹے پر محیط اس مشن میں اسکارٹ کیا۔ ایک IL-78 ٹینکر طیارہ اور 2 نیترا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ نے سرویلنس اور سپورٹ سر انجام دی۔ دوسری جانب پاک فضائیہ کا ایک ساب 2000 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیارہ پاکستان میں فضائی نگرانی میں محو پرواز بھارتی حدود کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس طیارے کے ریڈار نے دشمن کے اسٹرائک پیکج کی پاکستان کی جانب بڑھنے کی اطلاع پاک فضائیہ کے ایئر ہیڈ کوارٹر میں مہیا کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹر میں آپریشن کمانڈر کی ذمہ داری ایئر چیف مارشل حسیب پراچا سر انجام دے رہے تھے۔ فرینڈز، یہ وہی حسیب پراچا ہیں جنہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ دشمن کو تماچا میرے دائیں ہاتھ سے پڑے یا بائیں ہاتھ سے، بس تماچا ایسا پڑے کہ کئی مہینوں تک اس کے گال اس کو محسوس کرتے رہیں۔ ویسے یہ دوسری لائن میری اپنی ہے۔ اپنے اسٹرائک پیکج کو کور دینے کے لیے اس رات بھارت کے معراج 2000 اور Su-30 طیاروں سمیت بھارتی ایئر فورس کی 4 فارمیشنز پاکستان کی حدود کی جانب بڑھیں، جس میں سے ایک سرکریک، دوسری رحیم یار خان، تیسری فضالی کا سیکٹر اور چوتھی بالا کوٹ سیکٹر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پاک فضائیہ ان دنوں حسب توقع اس طرح کے مس ایڈونچر کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی، کیونکہ دونوں ایئر فورسز کے درمیان یہ بلی چوہے کی لڑائی گزشتہ کئی دنوں سے جاری تھی۔ لہٰذا پاک فضائیہ نے کوئک ری ایکشن الرٹ کے تحت اپنے JF-17 اور F-16 طیاروں کو بارڈر کی طرف مختلف سیکٹرز میں پھیلا دیا۔ 60 کلومیٹر رینج رکھنے والے سیٹلائٹ گائیڈڈ اسپائس 2000 میزائل کو ہدف پر لانچ کرنے کے لیے بھارتی طیاروں نے پاکستان کے ساتھ ملحقہ لائن آف کنٹرول سے ان بامز کو ریلیز کیا اور وہاں سے واپس مڑ گئے۔ 60 کلومیٹر رینج کے ساتھ ویسے بھی معراج 2000 طیاروں کو پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسپائس 2000 ایک GPS اسسٹڈ ڈیلیوری موڈ کے تحت خود کار نظام سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن یہاں ہوا یہ کہ ویپن کے GPS اور ایروناٹیکل چارٹس میں بتائے گئے اس مبینہ ہدف کی سی لیول سے بلندی ایک جیسی نہیں تھی۔ اس ڈیٹے میں ویرینس یا مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسپائس بام مبینہ ہدف کے اوپر سے ہوتے ہوئے کچھ میٹر آگے درختوں کو جا لگے۔ بھارتیوں کی جانب سے پاکستان کے درختوں اور ایک کوے پر کیے جانے والے اس سرجیکل سٹرائک کا پردہ اس وقت چاک ہوا
جب اگلے روز یورپین اسپیس امیجنگ یعنی ESI نے اس مبینہ ہدف کی ہائی ریزولوشن تصاویر جاری کی۔ ان تصاویر میں کسی طرح کا کوئی ڈیمیج نہیں دیکھا گیا۔ ESI کے ڈائریکٹر ایڈریان زی وین برگن نے مزید کہا کہ نہ تو یہاں موجود کوئی عمارت ڈیمیج ہوئی اور نہ بلڈنگ میں ایسا کوئی سوراخ دکھائی دیا ہے جو انڈین دعوے کی تصدیق کرے۔ تاہم بھارتی ایئر فورس نے 2 درختوں اور ایک کوے کو نشانہ بنانے کے علاوہ 3 عمارتوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اور ابتدائی طور پر یہ بھی کہا کہ اس جگہ پر 300 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن بھارتی ایئر فورس اپنے اس دعوے سے متعلق آج تک کوئی ثبوت نہیں دے سکی۔ فرینڈز، 27 مارچ 2019 کو آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ نے انڈیاز اسٹرائک آن بالاکوٹ اے ویری پریسائز مس کے نام سے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پریسیشن اسٹرائک از اسٹل این آرٹ اینڈ سائنس دیٹ ریکوائرز بوتھ پریکٹس اینڈ انیبلنگ سسٹمز ٹو اچیو دا انٹینڈیڈ افیکٹ۔ سمپلی بائنگ پریسیشن میونیشن آف دا شیف از ناٹ انف۔ مطلب اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈین ایئر اسٹرائک کے نتائج دیکھ کر یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ پریسیشن اسٹرائک ابھی بھی ایک آرٹ اور سائنس ہے جس میں آپ کو مہارت اور پریکٹس کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ متعلقہ ویپن اپنے ہدف کو صحیح طرح سے نشانہ بنا کر اسے ڈیزائرڈ نقصان پہنچا سکے۔ کسی بھی ملک سے صرف پریسیشن گائیڈڈ ویپن خرید لینے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس آرٹیکل میں تفصیلاً اس فلمی کہانی کی تردید کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ تو اس مبینہ اسٹرائک میں اسپائس میزائل کی مدرسے کی عمارت کو ہٹ کرنے کا کوئی ثبوت ملا ہے اور نہ ہی کسی اور منیشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید برآں اس آرٹیکل میں یورپین اسپیس امیجنگ کی تصاویر دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام 3 اسپائس میزائل ایک ہی سمت میں تقریباً ایک جیسی بلندی سے ٹارگٹ کو مس کرتے ہوئے آگے جا گرے۔ اسی دن اس آرٹیکل کو دی وائر انڈین ویب سائٹ نے بھی اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا۔ فورس میگزین انڈیا کی ویب سائٹ پر میجر جنرل اشوک کے مہتا نے بھی اپنے آرٹیکل میں انڈین ایئر فورس کے دعوے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ فرینڈز، مزید تفصیلات کے لیے آپ کو ان تینوں آرٹیکلز کے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ پاک فضائیہ نے عملی طور پر ایسا اس لیے کیا، ایک تو پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے درخت تو درکنار ایک پتے کے نقصان کا بدلہ لینا نہیں بھولتا۔ اس کے لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں ہمیں ختم کرنے آئیں اور الحمدللہ خود ہی بکھر گئیں، یا پھر ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور رہیں۔ پاک فضائیہ کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی دوسری بڑی وجہ مکار دشمن کو یہ سبق سکھانا تھا کہ اگر تم خود کو دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس کہتے ہو تو گیدڑوں کی طرح رات کے اندھیرے اور بادلوں میں چھپ کر درختوں پر بم گرانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو گرانے والوں، دن کی روشنی میں شیر کی طرح وار کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ پیغام بھی دینا تھا کہ یہ کھیل ہمیں بہت پہلے سے آتا ہے، اگر تم بھی کھیلنا چاہتے ہو تو پہلے سیکھ کر آؤ۔ فرینڈز، 26 فروری کی رات انڈین ایئر فورس مکمل طور پر الرٹ رہی کہ پاک فضائیہ یقیناً اپنے ملک کے درختوں کے نقصان کا بدلہ لے گی۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو انڈین ایئر فورس سمجھی کہ دن کی روشنی میں پاک فضائیہ حملہ نہیں کرے گی۔ پاکستان ایئر فورس کو اپنے جیسا سمجھ کر IAF نے تھریٹ لیول کو کم کر دیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ شاہین جب پنجہ مارتا ہے تو دن کی روشنی یا رات کا اندھیرا شکار کو نہیں بچا سکتے۔ پاک فضائیہ نے ایک سٹرائک پیکج ترتیب دیا جس میں نمبر 15 اسکواڈرن کے 4 میراج 5 طیارے اور ایک ڈیول سیٹ میراج 3 کے علاوہ 2 JF-17 نمبر 16 اسکواڈرن سے منتخب کیے گئے۔ ان 7 طیاروں کو پاک فضائیہ کے F-16AB اور JF-17 تھنڈر طیاروں سے اسکارٹ کیا گیا۔ اس سٹرائک پیکج طیاروں کی پشت پر موجود ساب 2000 اور انڈین ایئر فورس کے ریڈارز کو ناکارہ کرنے والے فالکن 20 الیکٹرانک کاؤنٹر میئر ایئر کرافٹ بھی موجود تھے۔ 2 میراج 5 طیاروں کو H-4 اسٹینڈ آف ویپن سے لیس کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ان اسٹینڈ آف پریسیشن بامز کو پاکستان مقامی سطح پر 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے تیار کر رہا ہے اور اس کی رینج 120 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، جیسے ہی میراج 5 طیاروں کے پائلٹس نے ان H-4 بامز کو ریلیز کیا تو میراج 3 طیارے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے پائلٹ نے ڈیٹا لنک سے ان بامز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور ان کی ہدف کی جانب رہنمائی کی۔ فرینڈز، اس بام کو نشانے پر ٹھیک طرح سے ہٹ کرنے کی غرض سے اس میراج 3 طیارے کو ٹارگٹ کی جانب اڑایا گیا تاکہ ہدف کو ایکوریسی سے نشانہ بنایا جا سکے۔ اس بام سے آپ ہدف کو اس لیے بھی کامیابی سے پن پوائنٹ ہٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے سیکر ہیڈ میں لگے کیمرہ سے پائلٹ ہائی ریزولوشن امیج مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے۔
لیکن اس سرپرائز اٹیک سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کیونکہ اس کا مقصد ہی دشمن کو صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس جواب دینے کی جرت اور صلاحیت دونوں موجود ہیں۔ لہٰذا افسران بالا کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے آفس کو اڑانے یا پھر سولجرز کے بنکر کو نشانہ بنانے کی بجائے ملٹری گیریزن کے قریب اوپن سپیس پر یہ بم گرایا جائے، اور پاک فضائیہ کی جانب سے اس کی فوٹیج بھی ریلیز کی گئی۔ دوسری جانب JF-17 طیارے 454 کلو گرام وزنی MK-83 بام سے لیس تھے، جن کو لوکلی تیار کردہ رینج ایکسٹینشن کٹ سے لیس کیا گیا تھا۔ اس کٹ کی بدولت ان بامز کی رینج کے علاوہ ان ڈم بامز کو پریسیشن سٹرائک صلاحیت حاصل ہوئی ہے۔ فرینڈز، 60 کلومیٹر رینج رکھنے والے ان گائیڈڈ بام سے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ بھارتی ایئر فورس کی جانب سے پاکستان کے درختوں پر 4 بام گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لہٰذا پاکستان نے 4 اہداف پر 6 بام گرا کر دشمن کو ایک واضح پیغام دیا۔ دوسری جانب بغیر کسی حیرانگی کے بھارتی ایئر فورس کے کوئک ریئیکشن الرٹ ایئر کرافٹ پاکستان کے میراج اور JF-17 کے سٹرائکس کا جواب دینے کے لیے فضا میں بلند ہوئے۔ ان طیاروں میں میراج 2000، سو-30 MKI اور MiG-21 شامل تھے۔ تمام طیارے پاک فضائیہ کے سٹرائک پیکج کی طرف لپکے۔ اس دوران دونوں اطراف الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز نے اہم کردار ادا کیا۔ پاک فضائیہ کے ہائیلی موڈیفائڈ ڈسالٹ فالکن 20 الیکٹرانک کاؤنٹر میئر ایئر کرافٹ نے اس میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ ان طیاروں نے انڈین ایئر کرافٹس کی کمیونیکیشن جیم کر دی، جس کی وجہ سے یہ طیارے اپنے ایئر ڈیفنس کنٹرولر اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہے۔ IAF کا نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر نہ ہونے کی وجہ سے اور سسٹم میں خرابی آنے کی بدولت پیٹرولنگ پر موجود ایئر کرافٹ ایک دوسرے سے ڈیٹا لنک نہیں تھے۔ اسی وجہ سے IAF بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ IAF کی اس بوکھلاہٹ سے بھرپور کارکردگی پر بھارتی فوج کے سابقہ آرمی آفیسر نے ایک تقریب میں سب کے سامنے برملا اظہار کیا کہ پاک فضائیہ بھارتی ایئر فورس سے الیکٹرانک وارفیئر اور جیمز کے اعتبار سے بہت بہتر ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ IAF کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہی، اور اگر آپ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ فرینڈ، اس کشیدگی کے دوران IAF کا رابطے کا نظام خراب ہونے نے ان کے طیاروں کو ایک سٹنگ ڈک بنا دیا۔ پاک فضائیہ کے کامبیٹ ایئر پٹرولز پر موجود 2 F-16 طیاروں میں سے ایک، جس کو اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اڑا رہے تھے، ان کو ایک سو-30 MKI کی آمد کی اطلاع ایئر ڈیفنس کنٹرولر کی جانب سے دی گئی۔ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے اس مہان بھارتی طیارے کو AMRAAM AIM-120C5 سے نشانہ بنایا۔ اس میزائل ہٹ کو F-16B طیارے کے فائر کنٹرول کمپیوٹر نے ریئل ٹائم میں ہٹ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کیونکہ یہ جہاز بھارتی مقبوضہ کشمیر کی فضا میں گر کر تباہ ہوا، لہٰذا اس کل کا باعث بننے والے AMRAAM میزائل کے ٹکڑے کو اٹھا کر بھارتی ایئر فورس اور عسکری حکام جہیز کے سامان کی طرح میڈیا کو دکھاتے نظر آئے اور دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے پاک فضائیہ کا F-16 مار گرایا ہے، اور امریکہ کے آگے بھی گڑ گڑاتے رہے کہ پاکستان نے امریکہ سے حاصل کیے گئے F-16 کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا ہے۔ فرینڈز، اس واقعے کے 1 سال بعد انڈین ایئر فورس نے انڈیا میں ایک تقریب منعقد کی، جس پہ انہوں نے بڑی حسرت اور امید سے پاکستان آرمڈ فورسز کے خلاف بولنے اور لکھنے والی امریکی خاتون کرسٹن فیئر کو انڈیا میں بلایا کہ شاید وہ پاکستان کی مخالفت میں انڈین دعوے کی حمایت کر دے۔ لیکن اس نے نہ صرف انڈیا کی طرف سے MiG-22 طیارے سے پاک فضائیہ کے F-16 گرانے کی تردید کی، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا MiG-21 اتنا ہی کمال کا ایئر کرافٹ ہے تو پھر انڈین ایئر فورس کو کسی جدید طیارے یا MMRCA جیسے ٹینڈر جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرینڈ، اس سارے سیمینار کی تفصیلی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور یہ انڈیا کی جانب سے فلمی کہانیوں پر مبنی ڈیبیٹ دیکھنے کے قابل ہے۔ حتیٰ کہ اس ڈیبیٹ کے دوران ایک انڈین ریٹائرڈ آرمی آفیسر تو اس امریکی خاتون کو جیسے مارنے پر تل گئے تھے۔ خیر، واپس آتے ہیں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے مشہور زمانہ فینٹاسٹک ٹی پینے والے ابھینندن کی جانب۔ دوسرے کامبیٹ ایئر پیٹرول ایئر کرافٹس کی طرح ابھینندن کے MiG-22 کا رابطہ بھی ایک لحاظ سے اپنے کنٹرول سٹیشن سے منقطع ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب مہان سو-30 کے طیارے کے پائلٹ نے پرواز سے صرف 25 منٹ بعد ہی بنگو یعنی فیول ختم ہونے کی اطلاع دی، جو پاک فضائیہ کے ریڈیو کنٹرولر نے سنی۔ حالانکہ اس طیارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے تک فضا میں رہ سکتا ہے۔ اس دوران بھارتی فضائیہ کے میراج 2000 بھی پتلی گلی سے نکل لیے، لیکن ونگ کمانڈر ابھینندن کو پاکستانی چائے پینے کا شوق اس کو پاکستانی سرحد کے اندر لے آیا۔
اس کو آخری مرتبہ اپنے کنٹرول اسٹیشن سے یہ کہا گیا کہ آپ دشمن کی سرحد میں جانے والے ہو، یہاں سے واپس مڑو، لیکن یہ کمیونیکیشن ابھینندن صاحب کمیونیکیشن جیم ہونے کی وجہ سے نہ سن سکے، البتہ پاک فضائیہ یہ سننے میں کامیاب رہی۔ ابھینندن صاحب لو فلائی کرتے ہوئے اپنی طرف سے پاک فضائیہ کو چکمہ دینے کے چکر میں تھے، لیکن جیسے ہی وہ سرحد کے اندر پہنچے تو پاکستان کے ساب 2000 طیارے نے اس کی اطلاع نمبر 29 ایگریسر اسکواڈرن کے ونگ کمانڈر نعمان علی خان کو دی، جو F-16 فلائی کر رہے تھے۔ ابھینندن کا MiG-21 بھی MRAM کا شکار بنا اور ابھینندن صاحب پاکستان میں ایجیکشن کر کے لینڈ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد جو ان کی خاطر تواضع کی گئی وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بھارت واپسی پر ان کو اس کامیاب ایجیکشن پر جس اعزاز سے نوازا گیا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ فرینڈز، بعد میں MiG-22 کے ریمینز غیر ملکی مبصرین کو بھی دکھائے گئے، جن کے مطابق MiG-22 کے فیول ٹینک بھی انٹیکٹ تھے اور چاروں ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی صحیح حالت میں موجود تھے، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابھینندن صاحب کوئی میزائل فائر کرنا تو درکنار، ابھی اپنے طیارے کو فائٹنگ پوزیشن میں بھی نہیں لا سکے تھے، کیونکہ عام طور پر پائلٹ دشمن کے ایئر کرافٹ سے لڑائی سے پہلے اپنے ایئر کرافٹ کے ایکسٹرنل فیول ٹینکس کو گرا دیتے ہیں تاکہ جہاز ہلکا ہو سکے اور منوورنگ اور سپیڈ میں تیزی لائی جا سکے۔ فرینڈ، جہاں تک اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو انڈین ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس کی طرف سے مار گرائے جانے کا تعلق ہے، تو بیسیکلی جب Su-30 MKI کو ہٹ کر کے گرایا گیا، اس وقت انڈین ایئر فورس کے Mi-17V5 ہیلی کاپٹر پر، جس کو نمبر 154 ہیلی کاپٹر یونٹ سری نگر ایئر فورس اسٹیشن سے اڑا رہا تھا، وہ سرچ اینڈ ریسکیو مقاصد کے لیے کریش ہونے والے Su-30 MKI طیارے کی طرف 6 کریو ممبرز کے ساتھ محو پرواز تھے، لیکن بوکھلاہٹ کا شکار IAF کے اسپائڈر سرفیس ٹو ایئر میزائل کی بیٹریز پر معمور افراد نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو دشمن کا جہاز سمجھ کر نشانہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر سمیت عملے کے 6 ارکان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ فرینڈ، جہاں تک اکثر انڈین دوسرے پائلٹ کے حوالے سے اس وقت DGISPR جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس کو لے کر بار بار دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ دوسرا پائلٹ پاکستانی تھا، تو اس کے بارے میں اس وقت 2 اطلاعات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ دوسرا پائلٹ اسرائیلی تھا جو انڈین ایئر فورس کی سپورٹ کے لیے پہلے سے انڈیا میں موجود تھا، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے سابقہ DGISPR آصف غفور کا کہنا ہے کہ ان کو ابھینندن کے پکڑے جانے کے بعد فیلڈ میں موجود 2 مختلف پاکستانی جوانوں کی طرف سے کالز موصول ہیں، جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے انڈین پائلٹ کو گرفتار کیا ہے۔ تاہم بنیادی طور پر یہ دونوں آفیشلز ابھینندن کی گرفتاری کی ہی الگ الگ اطلاع دے رہے تھے، جس کو لے کر جنرل آصف غفور کو یہ لگا کہ شاید 2 پائلٹس پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ لگے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔